سروسز اسپتال میں ہاؤس جاب کے دوران میری گائنی کی روٹیشن چل رہی تھی۔ اس رات میری لیبر روم میں ڈیوٹی تھی۔ جن لوگوں کو ٹرشری کیئر گورنمنٹ اسپتالوں کے لیبر روم قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو، ان کو علم ہوگا کتنی افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ مریض بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو مینج کرنے کے لیے ڈاکٹرز محدود تعداد میں ہوتے ہیں۔ کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، ذرا بھی نہیں۔ صبح مارننگ میٹنگ ہونا ہوتی ہے جس میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے سامنے بیچ سینئر نے ایک ایک مریض کی تفصیلاً کیس ہسٹری اور اپنی مینجمنٹ بیان کرنی ہے۔ کسی ذرا سی بھی غلطی کی صورت میں معافی کی گنجائش بالکل نہیں۔ یہ بھی ایسی ہی ایک رات تھی۔ ہمارے یونٹ کا ایمرجنسی ڈے تھا۔ ایک پر ایک مریض آئے جا رہے ہیں۔ کسی ڈاکٹر کو پانی بھی پینے کا ہوش نہیں تھا۔ معمول سے زیادہ رش تھا۔ اتنے میں اچانک لیبر روم کے داخلی دروازے پر شور سا اٹھا اور اگلے ہی لمحے ایک اسٹریچر نمودار ہوا جس کو اسپتال کا عملہ لے کر آ رہا تھا۔ اسٹریچر پر خون کا تالاب تھا۔ اس خون کے تالاب میں ایک عورت پڑی تھی، ساتھ ایک اور بدحواس خاتون تھی۔ مریض کو فٹافٹ بیڈ پر شفٹ کیا گیا۔ ہسٹری لینے کے لیے میں ساتھ آنے والی خاتون کی طرف متوجہ ہوئی کہ بتلاؤ تو صحیح کیا بیتی مریض کے ساتھ، ہوا کیا؟ لیکن یہ کیا، وہ تو پٹھان خاتون تھی، اردو سے نابلد۔ وہ پشتو زبان بولیں، ہم اردو۔ ان کو اردو نہیں آتی۔ ہم میں سے کسی کو بھی پشتو نہیں آتی۔ 15 منٹ اس مغزماری میں بیت گئے۔ جان بچانے کے لیے قیمتی وقت ہاتھ سے سرکتا جا رہا تھا۔ مریضہ بے ہوش تھی۔ مریضہ کو خون روکنے کے لیے ایمرجنسی میں ٹیکے تو لگا دیے گئے، اب اس کے بعد کیا کریں؟ جب تک پتہ ہی نہیں مریضہ کے ساتھ بیتی کیا، علاج کا اگلا لایا حمل کیسے طے ہو۔ مریضہ کے ساتھ والی خاتون کو بمشکل اشاروں سے سمجھایا گیا کہ مریضہ کے شوہر کو یا کسی اور کو بلا دیں جس کو اردو آتی ہو۔ وہ اشاروں میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بالکل اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ بچے کی پیدائش ہوئی ہے یا حمل ضائع ہوا ہے یا کیا بیتی ہے اس غریب بیچاری عورت پر جس کا خون ندی کی طرح بہہ رہا تھا، رکنے میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کی پوری ٹیم موجود، لیکن کریں تو کیا کریں؟ مریضہ کے بلڈ گروپ تک کا نہیں پتا، خون لگائیں بھی تو کیسے؟ ایمرجنسی میں بلڈ بینک سے او نیگیٹو بلڈ کا ایک بیگ ملا جو اسے لگا دیا گیا۔ گرتے ہوئے بلڈ پریشر کو سنبھالا دینے کے لیے ڈرپیں چڑھا دی گئیں۔ ساتھ والی خاتون باہر سے مریضہ کے شوہر صاحب کو بلانے گئی ہوئی تھی جو ساتھ آئے تو تھے لیکن اب گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب۔ ڈاکٹرز کی ٹیم مریضہ کی جان بچانے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے۔ بلڈ بینک والوں کو فون پر فون کیے جا رہے ہیں۔ ایک کال پر ایس آر صاحبہ بھی 5 منٹ کے اندر پہنچ آئیں۔ نہیں ہے تو مریضہ کے گھر والے نہیں ہیں۔ بمشکل خدا خدا کر کے آدھے گھنٹے بعد شوہر صاحب تشریف لائے۔ وہ بھی پٹھان تھے لیکن یہ شکر ہے ان کو اردو آتی تھی۔ ان سے ہسٹری لینے سے علم ہوا کہ گھر میں دائی کے ہاتھوں بچے کی پیدائش ہوئی تھی جس کے بعد سے بلیڈنگ ہے کہ رکنے میں نہیں آ رہی۔ اپنی طرف سے بیوی کو اسپتال میں لا کر اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ اس ساری مصیبت میں وہ تھک گئے تھے لہٰذا چائے پینے تشریف لے گئے۔ ایس آر صاحبہ نے کال پر کیس اسسٹنٹ پروفیسر صاحبہ سے ڈسکس کیا اور ایمرجنسی میں مریضہ کا یوٹرس بچہ دانی نکالنے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ جس طرح سے خون بہہ رہا تھا مریضہ کی جان بچانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ فٹافٹ ایمرجنسی میں مریضہ کے ضروری ٹیسٹ کروائے گئے۔ اتنی دیر میں اسسٹنٹ پروفیسر صاحبہ خود بھی آ گئیں۔ اس وقت رات کے تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا اور سخت سردی تھی۔ وہ اپنے گھر سے اتنی دور سے آدھی رات کو صرف ایک قیمتی انسانی جان بچانے کے لیے آئیں۔ آپریشن شروع ہوا۔ مریضہ کا پیٹ چاک کیا گیا۔ اندر کا منظر بہت بھیانک تھا۔ بچہ دانی بری طرح سے کٹی پھٹی تھی، خون بری طرح سے بہہ رہا تھا۔ مریضہ کو دونوں طرف خون کی بوتلیں لگی ہوئی تھیں۔ بمشکل بچہ دانی کو نکالا گیا لیکن یہ کیا، خون پھر بھی نہیں رک رہا تھا۔ مریضہ ڈی آئی سی میں جا رہی تھی۔ آخر کار فیصلہ کیا گیا کہ اندر سے پیکنگ کر کے پیٹ بند کر دیا جائے اور 3 دن بعد دوبارہ پیٹ کھول کر پیکنگ ریموو کی جائے۔ پیکنگ کی گئی، پیٹ بند کر دیا گیا۔ جتنا خون مریضہ کا ضائع ہو چکا تھا اس کو ریپلیس کرنے کے لیے خون کی بوتلیں لگائی جاتی رہیں۔ مریضہ کو آئی سی یو شفٹ کرا دیا گیا۔
ساتھ ساتھ FFPs جو خون جمانے والے خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے بھی دیے گئے، اور اگلے دن شام کو مریضہ ہوش میں آ گئی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ جس حالت میں مریضہ کو لایا گیا تھا اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے، لیکن قابل ترین اور مخلص ڈاکٹرز کی کاوش نے یہ معجزہ کر دکھایا تھا۔ اگرچہ مریضہ نڈھال تھی بہت، لیکن زندہ بچ گئی تھی، زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ 3 دن بعد دوبارہ پیٹ کھول کر پیکنگ ریموو کی گئی، تب تک اندر سے بلیڈنگ رک گئی تھی۔ چند دن بعد مریضہ جب مکمل صحت یاب ہو گئی تو اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ مریضہ 6 بچوں کی ماں تھی۔ تمام بچوں کی پیدائش گھر میں ہوئی۔ آخری بچے کی پیدائش کے دوران یہ پیچیدگیاں ہوئیں کہ بچہ برش تھا، جس کو عام زبان میں الٹا بچہ کہتے ہیں۔ دائی صاحبہ نے گھر پر ہی ڈیلیوری کرنے کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنیکس استعمال کی کہ مریضہ موت کے دہانے پر پہنچ گئی۔ اللہ کی مہربانی اور قابل ترین گائناکالوجسٹ کی ٹیم نے ایک ماں کو مرنے سے بچا لیا۔ مائیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، ماؤں کو مرنا نہیں چاہیے۔ اس رات لیبر روم میں موجود ڈاکٹرز کی ٹیم نے جو مسلسل بھاگ دوڑ کی ایک جان بچانے کے لیے، اس کا مریضہ کے گھر والوں کو نہیں علم۔ وہ باہر بیٹھے تھے، ان کا کام تھا تو بس اتنا کہ ان کو بلڈ گروپ بتایا گیا اور انہوں نے اس بلڈ گروپ کے 2 ڈونرز بلوا دیے۔ باقی کے بلڈ بیگز بھی اسپتال کے اندر سے ارینج کیے گئے۔ جب آپ اپنے کسی پیارے کو ایمرجنسی میں اسپتال میں لے کر جاتے ہیں تو آپ کو علم نہیں ہوتا اس کی جان بچانے کے لیے کون سے گمنام لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کو آپ جانتے نہیں ہوتے، لیکن ان کی بس یہی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کے پیارے کی جان بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کر گزریں۔ سب سے بڑی بات، بچے کی پیدائش گھر میں کروانے سے ہمیشہ گریز کریں۔